تو آیت اللہ پرہیزگار جب لکھنؤ گئے، میں نے ان کی جو حالات زندگی ہیں اس کا فارسی سے اردو ترجمہ میں نے کیا، تو میں ان کے بارے میں کچھ نسبتاً جانتا ہوں، مجھ فقیر کو کچھ پتہ ہے۔ تو جب گئے لکھنؤ گئے تو انہوں نے کہا مجھے بڑے سنیاسی سے کوئی ملوائے۔ تو لکھنؤ کے کسی بہت مشہور سنیاسی سے، یہ جو 20 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے، اور کسی پرندے کو دیکھیں گے تو وہ اڑ کے ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائے گا، ٹرین کو دیکھیں گے اور سے ٹرین کا انجن ہی خراب ہو جائے گا، اس ٹائپ کے جو کام کرتے ہیں سنیاسی۔ تو کہا مجھے کسی بڑے سنیاسی سے ملواؤ۔ اس کے پاس گئے تو ساتھ جو گئے تھے وہ ابو الحسن رضوی صاحب ساتھ گئے تھے۔ تو کچھ باتیں کرنے لگے تو وہ سنیاسی سمجھ گیا کہ انہیں کام آتا ہے، یعنی یہ روحانی آدمی ہے، یہ صاحب مقام آدمی ہے، یعنی یہ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو کہا میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اس بندے کو لے کر آیا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ تو آیت اللہ پرہیزگار نے کہا اسے سلا دو، اسے سلا دو۔ تو آگے بڑھ کے ان کے کاندھے پر اس نے ایسے انگلی رکھی، ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے ابو الحسن صاحب۔ گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ جب بات پوری ہو گئی تو کہا کہ اب ہم جانا چاہتے ہیں، اسے اٹھاؤ۔ اچھا، بحث یہ تھی کہ جو تم طریقے اپنا کر یہ مقام حاصل کر رہے ہو وہ نجس اور غلط طریقے ہیں، اور ہم جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں اس کے رستے کچھ اور ہیں۔ اس پر ان کی بحث تھی۔ تو بحث نہیں تمام ہو رہی تھی تو انہوں نے بحث ایسے تمام کی کہ اس کو اٹھاؤ، یہ جو سو رہا ہے۔ تو آگے بڑھنے لگے وہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے، وہ سنیاسی وہ کہنے لگے کہ معاف کیجیے گا لمبی ہو گئی بات، وہ کہنے لگے کہ نہیں خبردار، ہاتھ لگائے بغیر اٹھاؤ۔ کہا نہیں، ہاتھ لگائے بغیر میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو آیت اللہ پرہیزگار نے کہا میں اٹھا سکتا ہوں، اور غور سے ان کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ یہاں رہے 1955 میں لائنز ایریا میں، برابر والے گھر سے بکری کا دودھ جاتا تھا۔ اچھا یہ یاد رہے نبی مکرم نے بھی بکری اپنے ساتھ رکھی ہے، ہر امام نے بکری کے دودھ کا استعمال کی تاکید کی ہے۔ ضمناً کہہ رہا ہوں بھائی، اب لگ مت جائیے گا اس کام پہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خود نبی مکرم امام حسن کا تو فرمان ہے، 4 چیزیں امام نے فرمایا ان کی عادت مت چھوڑنا۔ امام نے نصیحت میں فرمایا کہ ان 4 باتوں کی عادت مت چھوڑنا۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ بکری کا دودھ نکالنے کی عادت، خود نکالنے کی عادت مت چھوڑنا۔ اب کیا حکمتیں ہیں، کیا فلسفے ہیں، وہ کچھ آپ بھی تو سوچیں گے نا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ تو بکری کا دودھ جاتا تھا آیت اللہ پرہیزگار کو، بکری نے دودھ بند کر دیا، خشک ہو گیا دودھ۔ تو جو بچہ لے جاتا تھا حامد رضوی صاحب، جنہوں نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا، وہ کہنے لگے کہ اماں نے کہا کہ جا کے کہہ دو مولانا سے کہ اچھا کتنے دن رہنا ہے، پتہ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ سیال اور سیار ہوتے ہیں، ایسے لوگ مسلسل سفروں میں ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ مولانا بکری ہماری دودھ نہیں دے رہی، کل سے میں دودھ نہیں لاؤں گا۔ کہنے نہیں مجھے دودھ چاہیے، اسے کہنا کہ سید کو دودھ چاہیے۔ کہنے لگے ہم نے اسے مذاق میں لیا، اماں نے بھی کہا یہ کیا بات ہوئی۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا بھائی دودھ نہیں آیا، کہا وہ تو ہم نے کل بتا دیا تھا آپ کو۔ کہا نہیں، اس کا کان پکڑ کے کہو اولاد زہرا کو دودھ چاہیے۔ پھر مذاق میں لیا، پھر ایسے ہی لے لیا۔ تیسرے دن انہوں نے تاکید سے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اسے بولو۔ وہ کہتے ہیں میں نے کان پکڑ کے کہا، 10 منٹ گزرے تھے کہ بکری کا تھن بھرنا شروع ہو گیا، اور جب تک وہ یہاں رہے وہ دودھ دیتی رہی۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں نا، ان کرامتوں کا اثر لینے والا ملک ہے بھائی یہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ان کے لیے، بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ ان سے جب کسی نے پوچھا، میں نے بڑی لمبی کر دی بات، مجھے معاف کریں گے، جب ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقامات کیسے عطا کیے، تو مسکرا کے فرمایا سیدہ کا ادب کرنے کی وجہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بادب جتنا سیدہ کے بارے میں ادب اور احترام رہے، اتنا ہی اللہ مقام اور عظمتیں عطا کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو بڑا بنایا ہے نام فاطمہ نے، صرف بی بی کے نام نے۔ میں ایک مرتبہ پھر سلام کروں گا بانیان مجلس کو کہ یہ اہتمام انتظام بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس مجلس کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے بہت کچھ عطا کرے گا۔ سب سے بڑی چیز جو ہمیں اس مجلس سے ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، سکون قلب۔ دنیا
مسلسل اضطراب کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر حسین والے، کربلا والے، جناب زہرا والے مطمئن رہیں گے ہر پریشانی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر ان کا کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ مطمئن رہے۔ صاحب نفس مطمئنہ کو ماننے والے کبھی مضطرب نہیں رہ سکتے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ خودکشی کا ریشو کربلائیوں میں کم ہے، قتل کا ریشو ماتمیوں میں کم ہے جی۔ بدعنوانیوں کی جو مقدار ہے وہ حسینیوں میں کم ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ بہت ساری چیزیں بعض لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس زاویے سے دیکھیں آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ رونا مقصد نہیں ہے، میں کہتا ہوں رونا مقصد ہے۔ پوری قوم کو ائمہ نے رونے پہ لگایا ہے۔ جو قوم روتی ہے نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو دل نرم کرنے کی مشق ہے جی، رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بناؤ۔ جس نے میرے حسین پر ایک انسان کو رلایا میں محشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ فرمایا جس نے میرے حسین پہ 2 لوگوں کو رلایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں اسے جنت کے دروازے پہ پہنچاؤں گا۔ یہ پوری قوم کو من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، یہ ائمہ نے کیا فرمایا ہے جی۔ اب یہ اس مجمع سے بھی کہیں گے کہ رونا مقصد نہیں ہے، معرفت۔ یہ آئے گئے معرفت لینے تو آئیں گے، یہ جب مجلس میں آ گئے تو معرفت لینے نہیں آئے نا، یہ اپنی کیفیات کو، اپنی معلومات کو، اپنی عقیدتوں کو، اپنی وابستگیوں کو بڑھانے کے لیے تو آئے۔ اتنا بڑا مجمع کسی کی کسی جیسی معرفت نہیں ہے۔ اور ہماری حیثیت کیا جب سلمان اور ابو ذر علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کی معرفت ایک جیسی نہیں تھی، ابو ذر کی معرفت اور سلمان کی معرفت ایک جیسی نہیں تھی، تو اس کے اوپر زور ڈال کر اور ایک چیخ لگا کر اور پیر پٹک کر بولنا کہ معرفت کے بغیر رونے کا کوئی فائدہ۔ بھائی معرفت کے لیے تو آئے، یہ مجمع معرفت کے لیے آیا ہے۔ یہ جو رونے کے لیے آیا ہے یہ معرفت کے ذریعے سے ہی تو رو رہا ہے، اور رونے کے ذریعے سے ہی تو معرفت چاہتا ہے۔